أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں ذکر فرمایا. جیسا الحمدللہ ہم نے پڑھا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے دونوں کو عظیم اور عجیب معجزات سے نوازا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا جو آپ کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کہتے ہیں. دوسرا، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا جس سے صنعت کی ابتدا ہوئی. اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے تھے جو انسان کی حفاظت کے کام آتی ہے. اسی طرح اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی. آپ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر فرما دیا، آپ کے لیے تانبے کی نہر جاری فرما دی جس سے پوری دنیا میں یہ صنعت اور یہ چیزیں پھیلی. اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی آپ کے مسخر اور آپ کے تابع کر دیا کہ آپ کے حکم پہ وہ کام کرتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بنا عمائر، بڑے بڑے محاریب، مساجد، قلعے تعمیر کرواتے اور اس کو خوبصورتی کے لیے تماثیل، اور اسی طرح ان کے لیے وہ جفان کل جواب بڑے بڑے پیالے بھی تیار کرتے، وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں اور جمی ہوئی، کیونکہ حضرت سلیمان کا لشکر بہت بڑا. اور آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ آل داؤد تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. آپ تو شکر کرتے تھے، منع یہ تھا کہ شکر پہ ہمیشہ قائم رہو اور زیادہ کرو. اور اللہ کے قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے اللہ اور عطا فرماتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور 24 گھنٹے جو تھے وہ تقسیم کر دیے، تاکہ کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے جس میں آل داؤد کا کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. اور اس کے باوجود بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ
ہم آپ کا شکر کیسے کر سکتے؟ شکر کرنے کی زبان بھی تو آپ نے دی، شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ نے دی، تو پھر اس شکر کا مزید شکر ہی ہے، ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں فرماتے تھے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم تیری ثنا اور حمد کیا بیان کر سکتے۔ اسی طرح جیسے آیا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک ما شکرنا کا حق کا شکر ہے، کہ ہم تیرے شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور یاد رکھو کہ شکر نیت سے بھی ہوتا ہے، شکر قول سے بھی ہوتا ہے، شکر فعل سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر عمل کی دار و مدار کیا ہے؟ نیت۔ انما الاعمال بالنیات، تو نیت ہوگی تو شکر کریں گے نا۔ اور شکر قول سے بھی ہے کہ آپ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان رب، یہ سب اللہ کا شکر ہے۔ اور فعل سے بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی شکر ہے، روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی شکر ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آیا کہ داؤد علیہ السلام کی نماز بھی اللہ کو بڑی پسند اور روزہ بھی بڑا پسند، کہ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات سو جاتے، پھر اٹھ کے ایک رات حصہ عبادت کرتے، پھر آرام کرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کو پسند ہیں کہ انسان اپنے نفس کا بھی خیال رکھے، اپنے اہل کا، اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا، راحت کا، آرام کا۔ عاتق الذی حق حق ہو، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم ساری رات نمازیں پڑھو، دن میں روزے رکھو گا، بال بچے چھوڑ کے جنگلوں میں جا بیٹھو۔ اسلام تو رہبانیت کا مخالف ہے۔ یہود و نصارہ میں احبار و رہبان ہوتے تھے، اور آج کل بھی ہندو میں ہوتے ہیں، بدھ مت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے اچھا کپڑا نہیں پہننا، ہم نے اچھی خوراک نہیں کھانی، اور ہم نے شادی نہیں کرنی، اولاد اور بیوی کے چکروں میں نہیں پڑنا، بس اپنا دھیان میں لگا رہنا ہے، اور جنگلوں میں اور درختوں میں، اور تو یہ چیزیں اسلام کو پسند نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دل ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، کہ اگر ایک گھڑی اللہ کے دین میں لگاؤ، ایک گھڑی دنیا میں بھی لگاؤ، کسب حلال کرو۔ جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، مزدوری ہے، محنت ہے، بالکل کر۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آدمی بچوں میں مشغول ہو گیا، گھر کے معاملات میں مشغول ہو گیا، ضروریات میں مشغول ہو گیا، تو حضور وہ کیفیت بدل جاتی ہے جو آپ کی موجودگی میں ہمیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو تو پھر تو اللہ کے فرشتے آگے تمہیں گلیوں میں ملیں، تمہیں سلام کریں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ انسان ایک گھڑی راحت، ایک گھڑی آرام، ایک گھڑی کام۔ تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اللہ کو بہت پسند، اور احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اور روزہ بھی اللہ کو حضرت داؤد کا پسند کہ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ لیکن افضل یہ ہے، یاد رکھیں کہ ایک تو روزہ فرض ہے رمضان کا، وہ تو فرض ہے، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں نہ پوچھنے کا۔
اسی طرح رمضان المبارک کے روزے فرض کے بعد بعض ائمہ کے نزدیک 6 من شوال 6 روزے رمضان کے ہیں، لیکن بعض علماء احناف اس کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح 3 روزے جو ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، 13، 14، 15۔ اسی طرح یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے روزے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر آدمی یہی روزے بھی رکھ لے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کو کسی دنیاوی محنتوں کی بھی ضرورت نہیں، رجیم کی بھی ضرورت نہیں، کسی ڈائٹنگ کی بھی ضرورت نہیں، بس اس پہ عمل کر لو، صحت بھی برقرار اور اجر اور ثواب بھی ملا ہے۔ تو اس لیے احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کو بہت محبوب تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، اور انبیاء کو یاد رکھے اللہ ایک خاص قوت بھی دیتے ہیں۔ جیسے آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی آدمی کے لیے عبادت جو ہے آسان ہو جاتی ہے، سہل ہو جاتی ہے۔ جتنا اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے، جتنا حضور پاک سے محبت ہوتی ہے، تو پھر عبادت جو ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی اپنے پیارے دوست کے ساتھ بیٹھے رات کو باتیں کرنے کے لیے، ساری رات گزر جائے گی، آپ کہو بھائی عجیب بات یاد ہی، اور صبح ہو گئی۔ یعنی اس محبت میں آدمی اتنی کھو جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ کے رسول سے محبت ہو، وہ بھی اللہ کے ذکر میں اور درود میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجنے میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، ان کو کسی اور چیز میں لذت ہی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اور چیزوں پر کرتے ہیں تو ایک حق سمجھتے ہیں کہ بھئی آخر بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، جیران کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، ورنہ ان کو مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تو نماز۔ اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان دو ہمیں آرام پہنچاؤ۔ تو آپ کو نماز میں آرام ملتا تھا۔ اسی طرح ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے اساتذہ کو ہم نے دیکھا ہے، اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، اپنے والدین کو بھی الحمدللہ دیکھا ہے کہ ان کو جتنا سکون پڑھانے میں ملتا تھا نا، وہ سکون کسی آرام بستر پہ بھی نہیں ملتا تھا۔ ہمیں بالکل یاد ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر منع کر دیتے، فرماتے کہ بھائی بہرحال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت آ جائے گی۔ تو اگر مجھے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، مسلم شریف پڑھاتے ہوئے، ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے، حدیث رسول پڑھاتے ہوئے موت آ جائے تو اور میں کیا مانگتا ہوں۔ تو ان کو عشق تھا، درس دینے سے عشق تھا۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں، جن لوگوں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھی ہے، پرانے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد درس، ظہر کی نماز کے بعد درس، عصر کی نماز کے بعد درس، مغرب کے بعد درس، عشاء کے بعد درس، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی سبق پڑھاتے تھے۔ اچھا، وہ بڑے لوگ تھے، ریا تھا نہیں، خلوص تھا دین میں۔ یعنی بخاری شریف بھی پڑھا رہے ہیں اور کوئی بندہ کریمہ پڑھنے کے لیے آ گیا اس کو کریمہ بھی پڑھا رہے ہیں، کوئی قاعدہ پڑھنے کے لیے آ گیا اس کو قاعدہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ آج کل تو استاد کہتے ہیں نا میں چھوٹی کتاب پڑھاؤں، میری توہین ہے، مجھے کوئی بڑی کتاب دو۔ اس لیے مدارس میں یہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ جب تقسیم ہوتے ہیں نا صبح کو، جس استاد کو کہو چھوٹے سبق وہ ناراض ہو جائے، کہتا ہے جی میں اتنا پرانا استاد ہوں، ابھی بھی میں چھوٹی کتابیں پڑھاتا رہوں گا۔ اور لوگوں میں یہ بات ہی نہیں۔ کوئی بندہ قاعدہ لے آیا، اس کو قاعدہ پڑھانا شروع کر، کوئی بندہ قرات کی کتاب لے آیا، اس کو قرات شروع کرا۔ اچھا، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ تھے جو حکمت پڑھنا چاہتے تھے، طب پڑھنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے طب کی نفیسی ایک کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء جو گزر چکے ہیں وہ بھی اس کتاب کو نہیں پڑھا سکتے، اور سب پڑھاتے۔ اچھا، اسی طرح ہر فن ماشاءاللہ، نحو پڑھنے والا آ گیا، نحو پڑھا،
منطق والا آ گیا اس کو منطق پڑھا رہے ہیں، معقول والا آ گیا اس کو معقول پڑھا رہے ہیں، معانی والے آ گئے اس کو معانی پڑھا رہے ہیں، بلاغہ والے آ گئے بلاغہ پڑھا رہے ہیں، ادب والے آ گئے ادب پڑھا رہے ہیں، فقہ والے آ گئے فقہ پڑھا رہے ہیں، اصول حدیث والے آ گئے اصول حدیث پڑھا رہے ہیں، اصول فقہ والے آ گئے اصول فقہ پڑھا رہے ہیں، علم میراث والے آ گئے علم میراث پڑھا رہے ہیں، اقلیدیت والے آ گئے ان کو فلسفہ پڑھا رہے ہیں، حدیث والے آ گئے حدیث پڑھا رہے ہیں، تفسیر والے آ گئے تفسیر پڑھا۔ عجیب یعنی زندگی تھی، ان کو اس کے بغیر راحت ہی نہیں، آرام ہی نہیں رکھتا۔ مجھے ایک دن یہاں کے بہت بڑے عالم ہیں، اب بھی زندہ ہے لیکن بہت بڑھاپا ہے، میرے خیال میں 100 سے عمر تجاوز کر گئی، بہت پرانے علماء میں ہیں، علماء قدماء میں ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے خود مجھے فرمایا کہ ایک دن میں آپ کے والد کے درس سے گزرا تو میں نے سنا کہ وہ تفسیر ابن کثیر پڑھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں دل میں حیران ہوا، ابھی یہ کیسا مولوی ہے، تفسیر تو خود تفسیر ہے، بس ابن کثیر کو پڑھانے کا کیا مطلب؟ بھئی تفسیر جو ہے وہ تو خود تفسیر ہے، تو یہ تفسیر ابن کثیر کیسے پڑھا رہے ہیں؟ یہ ہوتا بھی چلو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں اس پر تفسیری حوالے ہوتے ہیں۔ اچھا بعض تفسیریں ہوتی ہیں جو باقاعدہ شاگردوں کو پڑھائی جاتی ہیں، جیسے جلالین ہے، بیضاوی ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری تفسیریں ہیں جو نصفی ہے، تو یہ بڑی مشکل اور ادق تفسیریں ہیں اور اس میں طلبہ کو باقاعدہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھی تفسیر ابن کثیر تو اتنی مفصل تفسیر ہے اس کو کیا پڑھانا؟ فرما میں نے کہا چلو چھوڑو، پیچھے جا کے میں بھی بیٹھ گیا کہ سنے تو صحیح بھی کیا پڑھاتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے جب ایک درس سنا تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ تفسیر ابن کثیر تو میں نے سمجھی آج ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تفسیر میں سب کو لکھا ہوا ہے بس آدمی پڑھ لے گا، لیکن جب انہوں نے اس میں تقریر کی تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ اکبر، اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے ابھی تک تفسیر ابن کثیر کا مزاج ہی نہیں سمجھا کہ اس مفسر کا انداز کیا ہے اور مزاج کیا ہے۔ تو یہ بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو، دیکھو نا آدمی کو اولاد سے محبت ہے، آدمی کو اپنے اہل و عیال سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، تو آدمی اس سے باتوں میں ایسا محو ہو جاتا ہے کچھ بھی یاد ہی رہتا، ماں باپ بھی یاد ہی رہتے۔ دیکھا نہیں بعض لوگ بیوی کی وجہ سے ماں باپ چھوڑ گئے، ماں باپ یاد ہی نہیں کبھی، یعنی سال ہاتھ سال تک پوچھا بھی نہیں کہ میرا باپ کدھر ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ یا اللہ کے رسول سے محبت ہو ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم نے تو محبت کی نہیں نا، ہم تو بس زبانی کلامی پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد، ہمیں محبت نہیں ہے۔ سچی بات ہے، میں اللہ کے کعبے میں دیانت سے کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں محبت ہو تو حضور کی مخالفت کریں نہ، ایمان سے کہو عاشق کبھی اپنے محبوب کی مخالفت کرتا ہے؟ وہ تو اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے گلیوں میں پھرتا ہے، پتھر لوگ مارتے ہیں وہ پھر بھی نہیں چھوڑتا، لوگ تانے دیتے ہیں وہ پھر بھی نہیں چھوڑتا، لوگ برا کہتے ہیں وہ پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر ہمیں حضور پاک سے محبت ہو تو حضور کی شکل سے محبت نہ ہو، ہم اس طرح پھروائیں داڑھی پہ۔ اگر ہمیں حضور سے محبت ہو تو ہم لباس انگریزی پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہنیں، لیکن یہ محبت کی بات نہ کریں، مسئلے کو سمجھیں۔ ایک ہے پہننا ٹھیک ہے، ایک آدمی نے پاجامہ پہن لیا، ایک نے پینٹ پہن لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہے دعویٰ محبت کا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور ہمارے محبوب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عشق ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم رات دن حضور کی نعت میں ہیں، رات دن حضور کی مدح بیان کرتے ہیں، لیکن محبت ہو تو پھر محبوب کی کبھی مخالفت نہیں یاد۔ اگر تمہارے کسی عمل میں مخالفت ہے تو سمجھو محبت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی کبھی نافرمانی پھر ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔
اسی لیے وہ دیکھیں نا، صحاب رسول ہے، حضور سے محبت ہے، صحابی کو یعنی قتل کرنے کے لیے لے گئے مکے کے کافر، وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، حد حرم سے باہر لے گئے، تنعیم سے باہر لے گئے، پوچھا کہ کیا تمنا ہے؟ کچھ نہیں، اجازت دو 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لو 2 رکعت نماز۔ تو ایک کافر نے کہہ دیا، اس نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتے اور تم بچ جاتے؟ انہوں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہے ہو، مجھے اگر 100 دفعہ بھی پھانسی دے دو میں یہ تو برداشت کروں گا، حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کروں۔ اور پھانسی چڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے جو درخواست کریں، یہ نہیں کہا کہ میرے بچے، میری بیوی، میرے اللہ بس آپ ایک تو میری قربانی قبول فرما دے اور نبی پاک کو خبر دے دینا کہ تیرا عاشق پھانسی چڑھ گیا۔ یہ ہے عشق، محبت اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی جنگ ہوتی تھی تو صحابہ اور عورتیں، صحابیات، مدینے کی عورتیں بھی پوچھتی تھیں کہ کسی نے کہا تیرا بچہ شہید ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ بتاؤ حضور ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا حضور پاک صحیح ہے الحمدللہ، بچہ شہید ہو گیا تو کیا بات ہے؟ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ احب الصیام احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد و صیام داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو نوازنے سے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ آدمی کی اولاد والدین کے سامنے ہو اور صلاح کے آخری درجے پہ ہو، تو پھر والدین کو جو خوشی ملتی ہے، جو راحت ملتی ہے نا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ باپ نبی ہو، بیٹا بھی نبی ہو۔ کوئی بات ہے؟ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو نوازنا چاہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ اولاد کو بھی نوازا۔ والدین عالم، اولاد اس سے بڑی عالم، اولاد کی اولاد عالم، تو یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم کی دعا ہے نا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب دعا مانگی تھی تو یہاں یہ بھی کہا تھا، تو وہاں یہ بھی دعا تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری اولاد میں بھی ہم رحم کریں گے، لیکن لا ينال عہد الظالمین، لیکن اگر ان میں کوئی ظالم ہوں گے، کوئی شرک والے، کوئی کفر والے، پھر ان کو یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، کہ آپ انبیاء کے باپ ہیں، کہ آپ کی اولاد میں اللہ نے کتنے نبی بھیجے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان واقعات میں اللہ پاک ان کی موت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اچھا اب یاد رکھو میں نے کیا عرض کیا تھا، سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ قیامت۔ اسی سورت مبارک میں سب سے پہلے آپ نے جو مسئلہ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ قیامت تھا، کہ کافروں نے کیا کہا تھا کہ لا تأتینا الساعہ، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ قسم کھائیں، قل بلا وربی لتأتینکم، مجھے اپنے رب کی قسم ہے قیامت آئے گی۔ تو اسی میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے آگے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ بھی گویا قیامت پہ دلیل ہیں کہ جو خدا پہاڑوں کو بولنے کی توفیق دے سکتا ہے، جو خدا پرندوں کو تسبیح کہنے کی توفیق دے سکتا ہے، جو خدا حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو پانی بنا سکتا ہے، تو میں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ کس مشکل میں پڑے ہوئے؟ جو خدا سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کر دیتا ہے، جو خدا ان کے لیے تانبے کی نہریں بہا دیتا ہے، جو خدا ان کو جنوں جیسی سرکش قوم کو تابع کر دیتا ہے، تو کیا اس اللہ کے آگے مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں؟
اصل یہ سارے دلائل جب جائیں گے نا تو اسی بات کی طرف. تو اب آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اللہ نے فرمایا جب ہم نے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ جب ہم نے حضرت سلیمان پہ موت کا فیصلہ فرما دیا تو یہاں سے دلیل بھی نہیں کہ اتنی قوت والا بادشاہ، اتنی طاقت والا بادشاہ، اتنی معجزات والا نبی ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. اللہ موت کا فیصلہ کر چکے ہیں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ اللہ پاک نے موت کا وہ منظر بھی بیان فرما دیا. یاد رکھو کہ موت ایسی چیز ہے کہ اللہ کا ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر ولی، ہر انسان جو ہے اس پہ لازم موت آنی ہے. جیسے اللہ فرماتے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ میتون. اللہ نے فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ تحقیق آپ پہ بھی موت نے آنا ہے اور آپ کے دشمنوں پہ بھی موت نے آنا ہے اور پھر قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ فرماتی ہے کہ جو چیز میں نے پیدا کی اس پہ میں نے فنا لکھ دی ہے. ہر چیز فانی ہے، ہر مخلوق فانی ہے، آسمان و زمین فانی ہے، انس و جن فانی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے جس پہ کبھی فنا نہ آئی ہے نہ آئے گی، جو ہمیشہ ہے، جو پہلے بھی تھا، جو اب بھی ہے، جو ہمیشہ رہے گا. هو الاول والآخر سب سے پہلے بھی اسی کی ذات جب کچھ نہیں تھا تو میرے خدا کا وجود، اور سب سے آخر میں جب سب فنا ہو جائیں گے لا باقی الا اللہ. اس لیے یاد رکھیں پہلا مسئلہ یہ سمجھو کہ موت برحق ہے. موت انبیاء پہ بھی آتی ہے، موت صلحاء پہ بھی آتی ہے، موت اولیاء اللہ پہ بھی آتی ہے. کسی کو موت سے مفر نہیں ہے. جو پیدا ہوا ہے ہر حال میں مرنا ہے. اس لیے کسی عربی شاعر نے کہا تھا لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ. کیا عجیب بات یہ کہتا ہے اے میری بیٹیاں، میری بہنیں، تم اس لیے بچے گنتی ہو تاکہ مر جائیں. پیدا ہوگا تو مرے گا نا. اور اس لیے تم مکان بناتے ہو تاکہ گر جائیں. آخر ایک دن گرنا ہے نا، 10 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد. اور ایسی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کھنڈر بن جاتے ہیں، آثار بھی مٹ جاتے ہیں. اب دیکھا نہیں ہے کہ 1000 2000 سال پہلے کے آثار برآمد ہوتے ہیں. محجدڑو ہے اور جگہ ہیں وہاں جا دیکھیں ہزاروں سال پہلے کے آثار ہیں. اب وہاں کھنڈر بھی باقی نہیں، نشان بھی باقی نہیں. کھدائی کرتے 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 کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے. تو اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ موت برحق. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی موت کے بعد بھی جس کو چاہیں اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض
اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسد، انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے، زمین انبیاء کے جسے کو چھیڑ بھی نہیں سکتی، یعنی انبیاء محفوظ ہیں۔ تو اس کا اللہ نے دنیا میں بھی ایک نمونہ دکھلا دیا، اور واقعہ ایسا عجیب بنا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر بیت المقدس آپ نے کر لی تھی، یعنی تعمیر مکمل ہو گئی، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے سنن النسائی میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر مکمل کر دی تو اس صخرے پہ جا کے کھڑے ہوئے اور دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں نے یہ تیرا گھر بنایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ خالص تیری رضا کے لیے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کے گناہ معاف کر دے۔ ایک دعا یہ مانگی میرا اللہ جو اس مسجد میں خالص تیری رضا کے لیے آئے اس کے گناہ معاف کر دیں، فقیر ہے تو غنی بنا دینا، اور اس کو ہدایت پہ قائم رکھنا، ہدایت یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھی ابھی ڈھانچہ بن گیا، ابھی عادت بن گئی، لیکن اس کا سنوارنا اور بنانا اور اس کو خوبصورت ٹچ دینا اس کے لیے تو یہ کام باقی تھا۔ مسجد بن گئی حضرت کی زندگی میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر بھی دے دی تھی کہ اب آپ کی موت قریب ہے، جیسے حضور نے فرمایا تھا نا کہ بی بی عائشہ سے کہ عائشہ عبد خیرہ، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رہنا چاہو دنیا میں تو عمر بڑھا دیتے ہیں، کیا مشکل ہے، اور اگر لکھا اللہ چاہیے تو پھر ٹھیک ہے موت کا وقت آ رہا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ حضور پھر اس بندے نے کیا اختیار کیا؟ انہوں نے کہا اس نے اللہ کا لکھا اختیار کیا۔ بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اذن لا یختارنا، اب حضور ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، بس اب جانے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک شیشے کا کمرہ تھا، اس میں آپ کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، تاکہ جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھ لیا بھی کام ہو رہا ہے، اور باہر والوں نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان کھڑے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوئے اور جنات کو ہدایات دے گئے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ جب داخل ہوئے تو نماز پڑھتے 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 جب آپ تھک جاتے تھے تو عصا مبارک بغل میں رکھ کے ذرا ٹیک لگا لیتے کہ تھوڑا سا پاؤں کو آرام مل گیا، ٹیک لگ گئی، پھر ادھر تھوڑی ٹیک، کیوں نفلی عبادت ہے اس میں توسع ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی باتوں کی اجازت ہوتی۔ اللہ کی شان دیکھیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں اور اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ روح قبض کر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مبارک قبض ہو گئی اور حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی انتظام فرما دیا کہ جیسے کھڑے ہیں اسی طرح کھڑے رہیں۔ اسی لیے میں نے بار بار کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انبیاء کی حیات کو بحث نہ کیا کرو، ان کا بڑا شان ہے، ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے ہم تو مارے گئے نا۔ اب یہ دیکھیں جی کہ مثلاً کسی چیز کو آپ کھڑا کر رہے ہیں
تو سانس ہے، روح ہے تو کھڑی ہوگی نا، اگر روح نکل جائے تو فرق ہے۔ یہ دیکھا نہیں، اللہ نہ کرے فالج گر جاتا ہے، وہی ہٹا کٹا بندہ ہوتا ہے، اب پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، پاؤں اٹھا ہی نہیں سکتا، ہلا ہی نہیں سکتا، ہاتھوں پہ کر کے ہاتھ کام ہی نہیں کرتے۔ تو جب بندے کی روح نکل جائے تو پھر آپ کا کھڑا رہنا، یہی تو کمال ہے نا جو اللہ نے اپنی قدرت کا کمال دکھایا عالم کو، کہ دیکھو روح قبض ہو گئی ہے لیکن میرا سلیمان کھڑا ہے جیسے حیات میں عبادت میں کھڑے ہو۔ اور پھر اس پہ اندازہ کریں کہ بھئی دیکھیں نا، انسان مثلاً 8 دن کے بعد 10 ناخن کاٹنے پڑتے ہیں، مونچھیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک کرانی پڑتی ہیں، لیکن حضرت سلیمان کھڑے ہیں تو بالکل کسی چیز میں بھی تغیر نہیں، اور جن دیکھ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں کام میں۔ قرآن مقدس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کی موت کے راز کو ظاہر کرنا تھا تو دابۃ الارض، قرآن میں اس کا نام ہے دابۃ الارض، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دیمک۔ یہ جو لکڑی کو نیچے سے دیکھا ہے، لکڑی کو کھا جاتی ہے، باریک باریک سی ہوتی ہے، لیکن ایسے کھاتی ہے لکڑی کو کہ بالکل لکڑی خالی ہو گئی۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے اندر سے کھا جاتی ہے، باہر لکڑی سالم کھڑی ہوئی ہے، دیکھو لکڑی بڑی کیوں مارو، لکڑی ٹوٹ گئی، اندر سے کھوکھلی۔ اچھا بعض اوقات خشک درخت جو ہے ان کو لگ جاتی ہے، بعض لکڑیاں ہوتی ہیں ایسی کہ جن کو دیمک نہیں کھاتی، ورنہ کسی کو نہیں چھوڑ۔ یہ ایسی چیز ہے، حالانکہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے اور کتنی بڑی چیز کو کھاتی ہے۔ کھڑے کھڑے درخت گر گئے، کھڑے کھڑے دروازے ختم، بہترین بڑی بڑی لکڑیاں یعنی شیشم کی لوگ خریدتے ہیں، دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے، جب کاٹا اندر سے خالی۔ تو اللہ نے دابۃ الارض یعنی اس دیمک کو حکم دیا کہ آپ جائیں ذرا، اب آپ کمال دکھائیں۔ یہی تو قدرت کا کمال ہے نا، کبھی چاہتے ہیں تو پرندوں ابابیل کو بھیج دیتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں دیمک کو حکم دے دیتے ہیں، اس کی مرضی ہے نا جی، جو چاہے نا۔ کبھی چاہتے ہیں تو ایک مچھر کو حکم دیتی ہیں کہ نمرود کے ناک میں گھس جاؤ، ایک چھوٹا سا مچھر پسو ناک میں جو گھسا نا جی وہ دماغ میں بیٹھ گیا، اب وہ دماغ میں جب یوں کرے تو اس کو تو تکلیف شروع ہو جائے، تڑپنے لگ جائے درد سے۔ اچھا علاج کیا تجویز ہوا کہ جی مارو اس کو، جب مارتے تو مچھر چپ کر جاتا نا اندر، اس کو آرام مل جاتا، تو اب جب مارتے مارتے تنگ آ گیا، اب جوتا اٹھا کے مارو، ہاتھ تھک جاتے نا، مار کتنا تک مارے آدمی آ کر۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، وہ جو چاہتے ہیں، کبھی مچھروں سے کام لے لیتے ہیں، کبھی عنکبوت یعنی جو جس کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا، دیکھا نا ہم نے کیسے جالے ہوتے ہیں بڑے بڑے، ایسے زور سے مارو سارا اڑ کے وہاں جا پڑے گا۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سارے گھروں میں کمزور گھر جو ہے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ اس سے کام لے لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم اور سیدنا ابو بکر جب غار میں تھے، اللہ نے حکم دیا مکڑی کو کہ غار کے منہ پہ جالا تن دو۔ اب جو دیکھو کہ بھئی اگر اندر جاتے یہ جالا نہ ٹوٹ جاتا، بلا خدا کے بندے، اگر حضور اس غار میں ہوتے تو یہ جالا کھڑا رہتا، عجیب بیوقوف، چلو یار اور ڈھونڈے۔ کبھی عنکبوت سے کام لے لیتے ہیں، نمرود جیسے لوگوں کو مچھروں سے مروا ڈالتے ہیں، ابرہہ جیسے لشکر کے لیے اللہ ابابیل بھیج دیتے ہیں۔
اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا راز جو کھولنا ہے تو دیمک کو حکم دے دیا کہ آپ کی لکڑی کو کھاؤ۔ اب دیمک جناب نیچے سے عصا کو لگی ہوئی ہے، کھاتے 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 وہ جب کمزور ہو گیا تو اب تو حضرت سلیمان کا بوجھ کیسے برداشت کرے؟ حضرت سلیمان گر گئے۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، جنات بھاگے، دیکھا، انہوں نے کہا او تو موت آ گئی ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ پتہ تو کرو، تحقیق تو کرو، کب موت آئی؟ ابھی آئی، رات آئی، کل آئی؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ دیکھو نا آپ کا آسے کو دیمک لگ گئی، دیمک نے آسے کو کھایا، جب آسا کمزور ہوا تو حضرت گر گئے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کسی لکڑی پہ دیمک کٹھی کر کے چھوڑ دو۔ دیکھو جن کتنا پڑھے لکھے ہیں، کیسا حساب کر رہے ہیں۔ آج کے جدید پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی نہ عقل لڑا سکے یہاں تک۔ انہوں نے جناب ایک لکڑی پہ دیمک لا کے چھوڑ دی، دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ بھئی یہ 24 گھنٹے میں کتنا سینٹی میٹر کھا جاتی ہے، مثال کے طور پہ 1 سینٹی میٹر ایک دن میں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مہینے میں 30 سینٹی میٹر۔ تو اس سے اندازہ کرتے کرتے جب انہوں نے حساب کیا، انہوں نے کہا حضرت کو تو فوت ہوئے 100 سال گزر گئے، ہم مر گئے، عمارتیں بنا 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 کے، پتہ ہوتا تو بھاگ جاتے، جان چھٹتی۔ تو اللہ نے دوسرا مسئلہ بھی حل کیا کہ لوگوں کے جو دماغ میں خناس ہے کہ جنات کو علم الغیب ہوتا ہے، اور جیسے ہمارے جاہل پیر کہتے ہیں کہ جن تابع ہیں جی وہ غیب کی خبریں دے دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا بدبختو، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو 100 سال پتھر اٹھاتے رہتے، ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان پہ کب موت آئی۔ جب ان کو علم غیب نہیں ہے تو تمہیں علم غیب کی خبر کیسے دے دیتے؟ لیکن یاد رکھو اصل وجہ پتہ کیا ہے کہ اللہ نے جنات کو بڑا تیز رفتار بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، اور جنات جو ہیں وہ مثلا ایک رات میں 1000 میل کا سفر کر کے ایک شہر میں چلے گئے، وہاں کے سارے معلومات کر کے آ گئے اور اپنے گرو کو آگے بتا دیا، اس نے خبر دے دی، لوگوں نے سمجھا علم غیب ہے۔ علم غیب تھوڑا، وہ تو دیکھ کے آیا ہے۔ کیونکہ ہم اتنی تیز رفتاری سے وہاں نہیں جا سکتے، لیکن جن تو پہنچ جاتا ہے، تو جب پہنچ کے دیکھ لیا تو اس میں کون سا علم غیب ہے؟ اصل بات یہ ہوتی کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے حضرت کے جنات تابع ہیں۔ دیکھو جی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور موسم بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، اور وہ مٹھائی وہاں بنتی بھی نہیں، بس حضرت نے اشارہ کیا تو مٹھائی آ گئی، وہ جن کہیں سے اٹھا کے لے آیا۔ اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، ایسے ہیں جیسے آپ گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دیں، اس میں کون سا علم غیب ہے؟ آپ دیکھیں، آپ مائکروسکوپ لگا کے لوگ دیکھتے ہیں اس مادہ منویہ کو، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے کی قوت نہیں ہے، تو یہ کون سا علم غیب ہے بھائی؟ الٹرا ساؤنڈ کر کے اگلے بتا دیتے ہیں بھئی آپ کے گردے میں پتھری ہے، یہ کون سا علم غیب ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اشیاء مخلوق سے غائب ہیں بغیر اسباب کے، یعنی ما فوق الاسباب، ان کا علم حاصل ہو جائے، اور یہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جناب وہ جنات کو جب پتہ لگا تو کہنے لگے، اللہ نے فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر وہ جانتے غیب مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اس عذاب میں تو نہ پڑے رہتے کہ پتھر اٹھا اٹھا کے ان کے تو ان کو جان نکل گئی۔ اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے اشکال کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت کرے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جتنا اللہ کے قرآن میں ہے یا جو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلے تحقیق کریں کہ کیا حقیقت قرآن میں وہ مسئلہ ہے۔
صحیح حدیث میں ہے، چونکہ بہت سارے دشمن ہیں جنہوں نے جھوٹی حدیثیں بنا دی. ایسے ایسے واقعات بنا دیے کہ جیسے ساری زمین جو ہے ایک بیل کے سینگ پہ کھڑی ہے. اب بیل جو ہے وہ سینگ بدلتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، لیکن لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو ایسے واقعات سے دشمن بھی بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی بعض روایات اندر داخل کر دیتے ہیں. اگر قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہر لحاظ سے صحیح ہے، یعنی حدیث صحیح ہے سندن، متنن، روایتن، روایتن، اور اس میں کوئی لفظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو بس چھوڑ دیں کہ ہمارا عقل ناقص ہے، اللہ قادر. جیسے مثلا حدیثوں میں آ جاتا ہے نا کہ ادنا منزلتن، جس کا جنت میں کم سے کم رتبہ ہوگا اس کے پاس بھی 70 غلام ہوں گے، بعد میں ہے 700 غلام ہوں گے، اور 700 قسم کے کھانے دیں گے، اس کے آگے پیش کریں گے، وہ سب کھائے گا. تو لوگ کہتے ہیں یار جنت میں جا کے پیٹو بن جائے گا، کھاتا رہے گا. 700 پلیٹ سے اگر ایک ایک بوٹی بھی لے تو 700 بوٹی کھا جائے گا. تو ایسے عقل نہ لڑایا کریں. بعض روایات موضوع ہوتی ہیں، بعض روایات غلط ہوتی ہیں، دشمن اندر ڈال دیتی ہیں تاکہ اسلام کے خلاف زہر پھیلائیں. اور اگر روایات صحیح بھی ہوں تو اللہ قادر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے شرابن طہورا، جب جنت کی شراب پیئیں گے سارا کھانا ہضم. جیسے اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوگی کہ اپنی بیویاں بھی ہیں اور 70 حور عین بھی ہیں، اگر وہ چاہے تو سب کا حق ادا کر سکتے ہیں. اب دنیا میں تو کوئی مرد ایسا نہیں پیدا ہوا نا جو 70 عورتوں کے ساتھ ایک رات میں حق ادا کر سکے. لیکن جو خدا ایک کی طاقت دیتا ہے، 4 کی دیتا ہے، وہ 70 کی بھی دے گا. تو اس لیے عقل نہ رہے. اصل بات یہ تھی کہ وہ لوگ اپنا اشکال کرتے ہیں، اچھا جی جنوں کو تو پتہ نہ لگا تو آپ کے بیوی اور بچے اور اہل اور یال اور دوست اور وزیر، ان کو بھی پتہ نہیں چلا اتنی مدت کے وہ نہیں، حضرت سلیمان جو نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ دشمن تو اعتراض کرتا ہے نا، دشمن تو دشمن ہے نا. مخالف جو ہے اسلام کا وہ تو مخالف ہے نا. انہوں نے ایک اعتراض کیا اور نے کہا دیکھو جناب عجیب بات ہے کہ ایک پیغمبر ہے، چلو جی مان لیا جنوں کو پتہ نہیں لگا، لیکن ان کی بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، اسباب ہے، احباب ہیں، دوست ہیں، ملک کا نظام سلطنت ہے، تو کسی کا بھی آپ کو فکر نہیں اور نہ کسی کو آپ کا فکر ہے کہ پتہ کریں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، کوشش یہ کریں کہ آج کل دشمنان اسلام جتنا قرآن اور سنت اور اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، اب علماء کا کام ہے ان پہ محنت کریں، نہ کہ اپنے لوگوں کو کافر کہتے رہو، یہ کافر اور یہ کافر اور وہ کافر اور وہ کافر. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ آدمی فرق باطلہ کو چھوڑ کے حق والوں کے پیچھے پڑ جائے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیتے ہیں. اصل بات صرف اتنی تھی کہ جیسے میرے آقا غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، کبھی 1 دن، کبھی 8 دن، کبھی 1 مہینہ، تو گھر والوں کو تو پتہ ہوتا تھا کہ آپ حرا میں ہیں اور غار میں ہیں، جب ضرورت ہوگی آ جائیں. تو حضرت سلیمان کی بھی عادت مبارک تھی کہ وہ اپنے کمرے میں کبھی کبھی مہینہ باہر نہیں آتے، کبھی 2 مہینے باہر نہیں آتے، کبھی اتنی لمبی مدت باہر نہیں آتے. تو یہ ان کی عادت مبارک تھی اور نظام چالو تھا، ہر کام اپنا اپنی جگہ پہ سیٹ تھا. اور وہ سارے گھر والے بھی جانتے تھے کہ حضرت کی تو عادت ہے جب تک آپ خود باہر نہ آئے ہم تو پوچھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا.
دوسری بات یہ ہے کہ دیمک کا حساب کر کے 100 سال کے اندازے لگانا، یہ تو لوگوں کی روایات ہے نا، قرآن تو نہیں کہتا نا۔ قرآن تو صرف یہی کہتا ہے کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ مِنْ سَأَ مَنَا أَسَا، اصل ہے نا نسا، نسا مانا ہٹانا، تو آدمی اپنی عصا لکڑی سے چیزوں کو ہٹاتا ہے نا۔ من ساتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ یہاں اللہ نے نہیں بتایا کہ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، قرآن نے کوئی بات نہیں، صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو آپ کی موت کا پتہ نہ چلا۔ جب اس دیمک نے کھایا اور آپ اس سے گرے عصا سے، تو اب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت موت آ چکی ہے۔ اللہ کے قرآن نے تو کوئی تعین نہیں کی ہے نا مدت کی، کہ ایک سال تھا، ایک مہینہ تھا، ایک دن تھا، ایک گھنٹہ تھا، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میاں بیوی اگر غصے ہو کر ایک دوسرے سے بات نہ کریں تو گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہا جا سکتا، ہر حال میں بات کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھا غصہ ہے، پھر میاں بیوی بننے کا فائدہ کیا ہوا انہیں؟ بیوی تو ناراض ہے، خاوند بھی ناراض ہے، یعنی دونوں دوسری جگہ گناہ کریں نا۔ شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آدمی روٹی پکانے کے لیے شادی کرتا ہے، وہ تو ہوٹل پہ مل جاتی ہے۔ کپڑے دھلوانے کے لیے شادی کرے، وہ دھوبی دھو دیتا ہے۔ تو اگر میاں بیوی میں اتنا نشوز ہے، یا فیصلہ کرو یا طلاق دو، ختم کرو بات۔ یہ کیا غصہ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے؟ بالکل اللہ ناراض ہوگا دونوں سے۔ ہم مکہ میں رہنے والا ہے، حج کے زمانے میں 4 رکعت پڑھے گا کہ 2 پڑھے گا؟ جب حج آئے گا نا مسئلہ پوچھ لینا انشاءاللہ۔ اس کو آج یاد آیا، حج ہو گیا، محرم ختم ہونے والا ہے، مسئلہ اس کو آج یاد آیا۔ بس عادت ہے کہ چھیڑ خانی کرنی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا، حضور کی امت کو خدا کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر۔ یہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں کہ آمین زور سے کہنی ہے کہ ایسا کرنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے۔ اب امت اسی مسئلے پہ رہ گئی ہے باقی۔ کفر تمہیں مٹانے پہ تلا ہوا ہے، تمہارے ملکوں کے ملک اس کی زد میں آ گئے ہیں، اور تم ابھی تک ان فروعی مسائل پہ لڑ رہے ہو۔ یہ تو علمی مسئلہ ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ مقیم جو ہے وہ 4 پڑھے گا، مسافر ہے تو 2 پڑھے گا۔ علمی مسئلہ، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ ان کی دلیل ہے کہ حضور پاک نے 2 پڑھی ہیں، احناف کی دلیل ہے حضور مدینے سے آئے تھے۔ تو کوئی لڑائی والا مسئلہ نہیں، 4 پڑھی 2 پڑھی، اللہ قبول فرمائے۔ کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے کہ اس پہ جناب کتابیں لکھو اور بحثیں کرو اور لوگوں کے مغز خراب کر ڈالو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے زور سے آمین کہا، الحمدللہ، کیا ہو گیا؟ ایک نے ایسا کہا، اللہ زور سے بھی سنتے ہیں ایسا بھی سنتے ہیں، یعلم الجہر وما یخفی۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ نے دونوں جماعتیں پیدا کر دی ہیں، ایک زور والے ہیں ایک ایسا والے ہیں، تاکہ پتہ لگے خدا دونوں کی سن رہا ہے۔ تہجد کی نماز افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھا جائے، چونکہ حدیث میں آتا ہے، بی بی فرماتی ہے کان یصلی 4 حضور پاک 4 رکعت پڑھتے تھے اور 8 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بی بی فرماتی ہے آپ کی نماز کا حسن اور آپ کی نماز کی طوالت اور آپ کی قنوت اور آپ کی تلاوت، بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ حضور کی نماز کا کیا مقام؟ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ کسی مسلمان کو غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، الا اہل الکتاب، اگر کوئی کتابی یا لڑکی ہو، لیکن وہ بھی تب ہے جب مسلمان لڑکیاں نہ ملیں۔
اگر مسلمان لڑکیاں موجود ہیں پھر کیوں کتابی سے شادی کریں؟ طواف کے دوران میں قرآن کی تلاوت افضل ہے یا ذکر افضل ہے؟ ذکر افضل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، کیونکہ اگر قرآن کی تلاوت افضل ہوتی تو میرے مدنی پاک قرآن پڑھتے ہیں۔ کسی لڑکے کا کسی سے تعلق تھا، ناجائز اولاد ہوئی، یہ مسئلہ دارالافتاء سے جا کے پوچھیں۔ کہتے جی کہ میں ایک گناہ سے توبہ کر چکا ہوں لیکن وہ گناہ مجھ سے بار بار ہو جاتا ہے، صحبت بدلو۔ جب تک صحبت نہیں بدلو گے گناہ نہیں چھوٹے گا۔ ماحول تو وہی رہے، گناہ کیسے چھوٹے؟ ماحول بدل ڈالو، ساتھی بدل ڈالو، جگہ بدل ڈالو۔ میرے پاس ایک مکان ہے، میں اس میں رہتا بھی نہیں ہوں اور کرائے پر بھی نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ نہیں، جب آتا ہی کچھ نہیں زکوٰۃ کیسے دو گے؟ وہی آمدنی آئے گی تو زکوٰۃ دو گے، جب آمدنی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا واجعلهم من الراشدين ناجحين فائزين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين